بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. صدر جلسہ اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں یہ آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو حقوق والدین کے موضوع کو گفتگو بناؤں. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جرأت کر رہا ہوں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سے بولنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت، رعا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت ہے، آقا و مالک کو غلام سے شکایت ہے، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ان کی عزت و احترام و ادب کو پامال کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ گھناؤنی و ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے. ارے ہم اس ماں پر ظلم و ستم کی برسات کر رہے ہیں جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کے خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. اور مسلمانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق ہے ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جائے، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ والدین کا حق نہیں. یاد رکھیں، اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے. حضرت امیمہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، سنو. محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت اور وہی تیری جہنم. حدیث شریف میں غور تو کیجئے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، اگر تم اپنے والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میرے معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں یہی تو فرمایا گیا ہے کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرمایا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض اور پالنہار کی بندگی کرو اور فرما برداری کرو. پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ ان کے بعد اچھا سلوک کرو. اور اسی پر اکتفا نہیں، آگے اور ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرو، اور ان کے آگے عاجزوں کے بازو بچھا دینا، اور ان کے لیے یہ دعا کرنا، ارحمکما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ. خدا نے ماں کو آدمت کمال دی، خدا نے ماں کو آدمت کمال دی، اسی کی دعا سے آئی مصیبت بھی ٹال دی. خدا نے قرآن میں ماں کی پوری مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. وما علینا الا البلاغ.